سبحان اللہ۔ توبہ کا مطلب، اچھا بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآنی ہیں اور احادیث میں آئے ہیں، اور قرآن اور حدیث تو عربی میں ہے، تو اگر مجھے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آئے گی تو میں قرآن کو کیسے سمجھوں گا، میں حدیثوں کو کیسے سمجھوں گا؟ تو جس آدمی کا کام نہیں ہے نا اسے وہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ میرے پاس اگر کوئی مریض آ جائے اور میں کہوں یہ دوا کھا لو اور وہ دوا کھا لو تو میں اسے اور بیمار کر دوں گا، ایسا ہی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے ان عزیز دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ان ذاکرین عظام کو بہترین گلا دیا ہے، یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبل ہے، انہیں اپنے گلے کا استعمال کرنا چاہیے، مگر ان کا کام فقہی مسئلہ بتانا نہیں ہے، انہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈالنا ہے، وہ قصیدے کے ذریعے سے، وہ فضائل پڑھنے کے ذریعے سے، جو الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہ، لیکن جہاں تھوڑا سا ایسے ہی میں بھی ہوں، بہت ساری چیزیں، میں شاعر نہیں ہوں فرض کریں، اگرچہ میں شاعر ہوں، میں کہہ لیتا ہوں شعر، فرض کیجئے میں شاعر نہیں ہوں، تو میں اگر شعر کے اوپر تبصرے کروں گا تو میں اپنی حدوں سے نکال رہا ہوں، تو ہر شخص کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے، اور جہاں انسان اپنی حدوں کو بھولنے لگتا ہے وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جی مجھے اگر فساد سے بچنا ہے نا تو مجھے اپنی حدوں کا تعین کرنا ہے۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، اور مولا نے جنگیں تو 80 سے زیادہ لڑی ہیں، مگر جتنی کامیاب جنگ علی نے جنگ نہروان لڑی ہے، خود مولا نے فرمایا نا، اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا۔ اچھا مولا بیٹھ رہے ہیں اس سواری پہ جو گھوڑی ہے مادہ ہے اور پیٹ سے بھی ہے، جی نہ زیادہ تیز دوڑ سکے گی اور نہ ہی جو ہے وہ اسے مارا جا سکے گا دوڑانے کے لیے، یہ کوئی انسانی تقاضے بھی تو ہے نا۔ اچھا مولا زرہ پہن کر بھی میدان میں نہیں اترتے تھے، سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہن کے بھی نہیں اترتے تھے جسے خود کہتے ہیں عربی میں، اور مولا کبھی ایسے جانور پہ بیٹھتے تھے جو لاغر اور کمزور ہوتا تھا، یعنی سارے وہ کام کرتے تھے جو میدان میں رکنے کے ہوتے تھے۔ اب مولا بیٹھ رہے ہیں گھوڑی کے اوپر، گھوڑی بھی ہے، مادہ بھی ہے اور پیٹ سے بھی ہے، تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا یا علی اس جنگ پر نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ آئمہ کا بھی حساب و کتاب لگاتے ہیں، مولا کو بتا رہا ہے، مولا علی کو بتا رہا ہے، اچھا بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاہنے والا ہے، دشمن نہیں ہے۔ بھئی صلح حدیبیہ پر شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خیمے کا ہو تو وہ علیہ السلام ہے اور کوئی اس خیمے کا ہے تو وہ لعنت اللہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کہیں پر بھی ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، سنی اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بات آگے بڑھے تو عربی اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے علی آپ جنگ پر نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہنے والا بھی ہے مگر اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کے یہاں مسجد ہے، مسجد کے پیش نماز جب نماز پڑھا کے ختم ہوتی ہے جماعت تو لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب سے، ابھی مسئلہ پوچھا کسی نے، ہم سوچ رہے ہیں اس کو جواب کیسے دیں، کیا دیں، کون سا لفظ بہتر ہوگا جس سے ہم جواب دیں گے، تو برابر میں ایک نمازی جواب عنایت فرما دیتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے، بھئی آپ سے پوچھا کب تھا؟ ایک عالم کے ہوتے ہوئے، ایک ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور مریض کو بتا رہا ہو ایسے کر لو، تو سب سے پہلے تو اس مریض کی توہین ہے اور اس ڈاکٹر کی توہین ہے، تو ہر شخص کی حد ہونی چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے مجھے کہاں کیا بات کرنی ہے۔ کہنے لگا علی آپ جنگ پر نہ جائیے، جنگ آپ کو کامیاب نہیں رہے گی، آپ ناکام لوٹیں گے۔ حضرت کو تعجب ہوا، گھوڑی پہ بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، قریب وہ آ رہا تھا، حضرت اس کے قریب بڑھے، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنا آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ حضرت فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا جی میرا کام ہے ستارہ شناسی۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے؟ جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خاموش
خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے. یعنی علی بتا رہے ہیں کہ ستاروں کے ساتھ زمین والوں کا تعلق ہے. خاموش, کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا چلو تو ستاروں کی باتیں کر رہا تھا. 2 قدم اپنی گھوڑی کے قریب گئے, اس کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ حضرت فرمانے گئے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا, یہ جو نظر آ رہی ہے چیز جو تجھے نظر نہیں آ رہی, تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. پھر فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ میری گھوڑی کھڑی ہے, اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی ہے, بتاؤ کیا چیز ہے؟ کچھ جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا, تو زمین کو نہیں جانتا؟ پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس سے اچھی جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں جنگ پر جانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے 10 نہیں شہید ہوں گے, ان کے 10 بچیں گے نہیں. میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے کہ کون کون شہید ہوگا, اور ان کے جو 9 بچ کر بھاگے ان کے نام بھی بتا دیے کہ کون بچ کے بھاگے گا. اور پھر ایک چاہنے والے نے میدان میں پوچھا مولا آپ وہاں یہ فرما رہے تھے وہ کہاں بھاگیں گے؟ حضرت نے فرمایا 2 یمن جائیں گے, 2 بحرین جائیں گے, 2 افریقہ جائیں گے. مولا نے 6 کے نام تو بتائے, باقی 6 کے نام نہیں بتائے. ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی آئے ہوں, وہی تھکے بیٹھے ہیں مولا کی تلوار مولا کی تلوار سے بچ کر بھاگنے والے پھر یہی کرتے ہیں کہ جو یہ داعش والے کرتے ہیں, یہ طالبان والے کرتے ہیں. یہ جو مولا سے بچے ہوئے لوگ ہیں نا, اچھا 2 طرح کے بچے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کو علی چھوڑتا ہے, ایک خود علی کو چھوڑ کے بھاگتا ہے. وہ جن سے علی چھوڑتے ہیں نا وہ تو اس لیے علی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. تو یہاں اب ہر ایک شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ممبر یہ جس پہ میں بیٹھا ہوں, یعنی جہاں مجلس ہو اور وہاں کرسی لگا دی جائے وہی ممبر ہے نا. یہ ممبر جس پہ ہم بیٹھے ہیں نا یہ علم کا ممبر ہے, یہ علم کا ممبر ہے. یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے. جب یہ میرے ویڈیو بن رہی ہے اور میں 8-10 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میری اپنے موبائلوں میں ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ کچھ ہی دیر بعد لندن والے سن لیں گے, شاید لائیو بھی جا رہی ہو جی, کچھ ہی دیر بعد کینیڈا والے سن لیں گے. تو میں تو لیدر کلام میں مجلس نہیں پڑھ رہا, میں تو پوری دنیا کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو مجھے کوئی ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے جو میں جواب نہ دے سکوں, جو سنبھال نہ سکوں. یہ بات تو پہلے بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے کہ بولتے وقت کہتے ہیں میں یہ آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. جب آن ہو گئی تو آف کہاں رہی؟ جب میرے منہ سے نکل گئے جملے تو یہ کہنا کہ جی آف دی ریکارڈ کہاں ہے بات؟ میری تو ہر ایک بات, میرا ایک ایک جملہ, میرا ایک ایک کلمہ, ایک ایک لفظ میرا جو ہے, میری ایک ادائیگی کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہوگی. تو مجھے بہت سوچ کے بولنا چاہیے. اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر دوں جو بات میں سنبھال نہ پاؤں, سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, شرمندگیاں ہو رہی ہیں. البتہ سرخرو بھی ہیں ہم, الحمدللہ ہمارے ہاں بہت اچھے بیانات بھی ہیں اور زیادہ تر اچھے بیانات ہیں. لیکن جو کبھی کبھی کوئی ہمیں وہ ہوتا ہے نا کہ اگر دال میں کوئی کنکر آ جائے تو پھر کھانے کا دل ہی چھوڑ جاتا ہے, اس کو اب کیا کھائیں, اس میں تو کنکر نکل آیا. تو ایسا نہ ہو کہ میں نے 10 سال محنت کی اور کہیں کنکر ڈال دوں اپنی دال میں. میں 20 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں اور میں نے 2 کنکر ڈال دیے اپنی دال میں, لوگ نہیں لیں گے اس کو, میری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. یہ کیا میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے, کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ بہت ساری باتیں عزیزان گرامی ہمارے ہلکی پن کی, بہت ساری باتیں. میں ایک مثال دے دوں, برائی میں اپنی کر رہا ہوں, ناراض آپ نہیں ہوئیے گا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنی برائیاں کر رہا ہوں میں. کہنے لگے اہل بیت کی ولادت نہیں ہوتی ہے, اہل بیت کا ظہور ہوتا ہے, ولادت ہماری ہوتی ہے. عزیزان گرامی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ شہید ہے, مولا علی شہید ہیں, امام حسین شہید ہیں, شہید اعجاز نقوی شہید ہیں. یہ سارے شہید برابر ہیں. لفظ شہید اللہ کے ساتھ بھی, لفظ شہید مولا حسین کے ساتھ بھی, لفظ شہید مولا علی کے ساتھ بھی, لفظ شہید اعجاز نقوی کے ساتھ بھی, لفظ شہید سبت جعفر کے ساتھ بھی, لفظ شہید علامہ عارف حسینی کے ساتھ بھی. لفظ ایک ہے, معنی ایک نہیں ہے, مطلب ایک نہیں ہے. ان کے لیے, اللہ کے لیے جب لفظ شہید آئے گا اس کا کوئی اور مطلب ہے,
شہید مثلا حسن ترابی کے لیے شہید علامہ عارف حسینی کے لیے لفظ شہید آئے گا، اس کا ایک اور مطلب ہے. ٹھیک ہے. عالم اللہ بھی ہے، عالم ہمارے مولانا بھی ہیں، عالم علی بھی ہیں. کیا سب برابر ہیں؟ نہیں. سوچنا برابر سوچنا توہین ہے. کیا بات. توجہ کر لیا حضرات. مجاہد کربلا والے بھی ہیں، مجاہد میدان پاکستان کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں لڑنے والے بھی. کیا سب مجاہد برابر ہیں؟ لفظ ایک ہے، مطلب ایک نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں معصومین کے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے. قرآن کی آیت سنا دوں سورہ مریم کی. السلام علیہ یوم ولدت. حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام. حضرت عیسیٰ معصوم نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہماری طرح ہوئی ہے؟ نہیں. بڑی نایت آپ پہنچ گئے میری بات پر. حضرت عیسیٰ کی ولادت تو ہماری طرح نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے جی چند لمحوں پہلے، اور پھر گود میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. ہماری جیسی ولادت نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں ائمہ کی جس میں انہوں نے اپنے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے. میں مولا علی سے زیادہ مولا علی کو مانتا ہوں. میں مولا حسین سے زیادہ مولا حسین کو مانتا ہوں. حسین تو کہہ رہے ہیں میری ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. پوچھا میرے مولا حسین سے حل ولد المہدی. اب میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں نا حدیث کے. کیا مہدی امام کی ولادت ہو گئی؟ کس نے پوچھا؟ چاہنے والے نے حسین مولا سے پوچھا. حل ولد المہدی، کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ لفظ ولادت ولدہ ولادت. میرے مولا حسین نے فرمایا لاؤ ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو میں حسین مہدی کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا. لفظ ولادت 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں ائمہ کی لفظ ولادت پر. اب اگر میں یہاں کھڑا ہو کر ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کہوں کہ لفظ ولادت نہیں لکھو، ہٹاؤ کاٹو، لفظ ظہور لکھو، تو میں یہ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں. جی تھک تو نہیں گئے؟ ہاں یہ بہت واضح اور روشن ہے. میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں جس کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں. ولادت ان کی بھی ہوتی ہے، ولادت ہماری بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں نجاست ہوتی ہے، وہاں طہارت ہوتی ہے. لفظ مشترک ہے. مجھے علمی بات کرنی ہے بھائی، وہ میں پھر کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسی بات میں یہاں سے نہ کروں جسے میں سنبھال نہ پاؤں. بہت سارے عزیز ہمارے دوست ہمارے صحیح بات کر رہے ہیں مگر وہ ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے. وہ علمی گفتگو ہے، وہ ہضم کروانے والی بات ہے. ہم تو امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں نا، ہم تو مسجد میں بھی مجلس نہیں کرتے. کیوں؟ جب مجلس اتنی عمومی جگہ ہے کہ جہاں سنی بھی آئے گا، ہندو بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، یہودی بھی آئے گا، تو میں اگر یہاں بیٹھ کر وہ بات کروں کہ جو بات میں اپنے والوں کو جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی، میں انہیں اگر میٹرک کی باتیں بتاؤں تو بد ہضمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مجھے یہاں بیٹھ کر کامن باتیں کرنی چاہیے، الجھنوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجد میں نہیں کرتے. سارے سنی شیعہ سب مل کر مسجد بناتے ہیں، سنی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، مگر ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. اور وہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا. کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے کھڑے ہو کر اللہ سے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ہم جواب دیں گے. ہم جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. ہمیں اس ممبر سے وہ کامن بات کرنی ہے، اہل بیت کی محبت ڈالنی ہے دلوں میں. ہے اسے بڑھانا ہے، جو ہے اسے اور بڑھانا ہے. ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے، ہمیں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے، مسلسل ترقی کی ضرورت ہے. زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی؟